یہ مذاکرات پہلے یہ بتائیے ناکام کیوں ہوئے، اور جو چوتھا دور انہوں نے درخواست پھر کی ہے اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، قومی سلامتی کے چیلنجز اس وقت ہمارے لیے جتنے ود ان دی کنٹری اور ملک سے باہر بارڈرز پہ اور گلوبلی اتنے زیادہ ہیں اور اتنے خطرناک ہیں کہ ہمیں بہت احتیاط کی، بڑی نگہبانی کی، بڑی وزڈم کی اور بڑی تیاری کی ضرورت ہے۔ ان تمام چیزوں کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں، جہاں تک ان مذاکرات کے اس دور کا تعلق ہے، چوتھے کا جی، افغانستان کا جو ڈیلیگیشن ہے اس میں مجھے اتنی سینیورٹی یا اتنی میچورٹی نظر نہیں آ رہی۔ ویسے طالبان جو کابل میں بیٹھے ہیں حکمران بن کے، ان میں کوئی میچورٹی آپ کو نظر آتی ہے؟ سر وہ تو ہے ہی ایسے، میں عرض کروں مگر ان میں بھی شدید کمی ہے، مگر جو انہوں نے نمونے آگے بھیجے ہیں اور جو وہ ایٹیچیوڈ اور لینگویج اور غیر سفارتی مکالمے ٹیبل پہ استعمال کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے قابل تنقید بھی ہیں اور نامناسب ہے۔ میں یہ کہوں گا ریموٹ کنٹرول ہے، ہمیں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اچھا، اس پر ہم آگے آتے ہیں۔ ہاں جی، یہ ناکام کیوں ہوئے مذاکرات؟ میں سر یہ عرض کروں، جی ریموٹ کنٹرول ہے، یہ خود اپنے فیصلے کرنے کے بااختیار نہیں ہے۔ یہ بات کرتے ہیں کسی چیز پہ کوئی پروگرس ہوتی ہے، اس کے بعد باہر جاتے ہیں، ٹیلی فون کرتے ہیں، آگے مکر جاتے ہیں۔ وہ تو خواجہ آصف صاحب نے بتایا کہ 3 بار مسودہ فائنل ہوا جی، اور پھر مکر گئے، پھر انہوں نے کہا بھی کہ جناب یہ شریعت میں یہ ہے کہ 3 بار جو جی۔ تو دیکھیے یہ ہمیں انگیج کر رہے ہیں انڈیا کے کہنے پہ، یہ ان کی پراکسی ہیں کہ لگے رہے ہم۔ ہاں، یہ ہمیں انڈیا کے عزائم جو ہیں ان کو کوآرڈینیٹ کر کے تو ٹائم ہمارا ضائع کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دشمن کدھر ہیں، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ طالبان کون ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کے بچے پالے ہوئے ہیں، ہمارے مدرسوں سے یہ فری خوراک، فری ایجوکیشن، فری کلودنگ اور سب کچھ ہی فری، اور پھر ان طالبان کے جو سینئر رہے ان کے جو کاروبار اور جو معاشی صورتحال افغانستان کی پاکستان کے اوپر بوجھ بنی رہی، اور جو سب سے زیادہ خطرناک چیز تھی وہ نارکوٹک کی ٹریڈنگ ہوتی ہوئی ڈرگس کی، ڈیورنگ افغان وار بھی اور اس کے بعد بھی، بلکہ وہ سی آئی اے کچھ انٹیلیجنس ایجنسیاں اس کو ہتھیار کے طور کے اوپر فائننس ریز کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں، اور اب بھی ہو رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو کدھر کدھر سے فائننس کس کس طریقے سے ملتی ہے، مگر اس وقت جب کہ یہ پریویلیج شاید آخری دور ہو رہا ہو، چوتھا جو چوتھا، تو ویسے اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا نتیجہ میں نکل عرض کروں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے ہماری ٹیم کی کہ ہم معاملے کو جتنی بھی جس حد تک بھی ان کو لمیٹیشن دی جا سکے، ہمیں معاملہ سنبھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا نہیں، یہ تو سر چاہیے تو ایک اور چیز ہے نا، عملاً جو صورت نظر آ رہی ہے، ہم نے تو 3 ادوار میں بھی کوشش کی۔ میں عرض کرتا ہوں، اس کے کچھ فیکٹرز ہیں، مجھے اجازت دیجیے۔ دیکھیے افغانستان کے خود اپنے بڑے شدید مسائل ہیں، انٹرنلی ان کے بہت، اور ایکسٹرنلی۔ اگر یو ایس اے ان کو $68 ملین ہر مہینے ان کی سرکار کو نہ دے تو ان کی سرکار ایک ہفتہ نہیں گزار سکتی۔ اگر چائنا ان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر جتنی انویسٹمنٹ اس وقت کر رہا ہے روک لے تو 10 منٹ میں افغانستان سیدھا ہو جائے گا۔ اگر ایران جو ان کو پیٹرولیم، تیل اور دیگر سپلائیز چابہار پورٹ سے اجازت دے کے ان کو سسٹین کر رہے، ذرا سا سوئچ آف کر دے یہ معاملہ مکمل ہو جائے۔ مگر قطر اور ٹرکی، ان 2 کنٹریز کا اتنا لیوریج ان کے اوپر نہیں ہے کہ وہ
ان دو کنٹریز میں ٹرکی میں بیٹھ کے تو کوئی مناسب بات کریں اور کسی صحیح معاہدے کے اوپر آ جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ چوتھا دور بھی آپ کو ناکام ہوتا ہی جی نظر میں ایک چیز عرض کروں گا جی، مجھے اتنا ناکام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. افغانی یہ ضرور چاہیں گے کہ سیز فائر کسی طریقے سے کنٹینیو ہو جائے. وہ یہ بھی چاہیں گے کہ ان کے اوپر جو ہم بڑی ہی کلیئرلی لکھ پڑھ کے اس دفعہ ان کو بائنڈ کر رہے ہیں کہ یہ ایگریمنٹ ہے، آپ کی طرف سے دہشت گردی نہیں ہوگی تو آپ ذمہ دار ہوں گے، اور ہوگی تو ہم ادھر ہی ماریں گے جس جگہ کے سے دہشت گرد نکل رہے ہیں. ہم ان کے اڈے، ان کے بیسز ختم کریں گے، بے شک وہ کسی جگہ پہ ہوں، اس پر قندار تو میں وہ ہو آتے یا نہیں کابل ہیں جی، میں. وہ تو لکھنے پر آتے نہیں ہیں نا. جی میں عرض کروں، اگر کوئی درمیانہ رستہ بھی ملتا ہو وقتی طور پہ تو میری خواہش ہوگی کہ ہمیں وہ بھی گین کر لینا چاہیے. ہمیں چیلنجز ہمارے اس وقت سر اس پر ہم چیلنجز کے بعد میں بات کریں گے. جی. ابھی تو یہ ہے کہ جو مذاکرات ہیں جی، میاں لیاقت صاحب، کرنل صاحب نے تو بڑی اچھی خواہشات کا اظہار کیا ہے. دیکھیں، بات تو ان کی درست ہے کہ جو اس وقت ہمارے انٹرنل جو مسائل ہیں وہ تو الگ سے ایک ہے ہی ہے، لیکن ہمیں اپنے پہلی پالیسی انٹرنیشنل بھی ہے اور وزڈم بھی وہی ہے کہ ہمسائے کے ساتھ، اور وہ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں. لیکن مجبوری یہ ہے کہ بھائی جب زبردستی آپ کے گلے کو ہاتھ ڈال دے تو پھر آپ کو اس کا ہاتھ جھٹکنا پڑتا ہے. لہٰذا پہلے بھی ہم نے ان کو اچھا خاصا جواب دیا جس کی وجہ سے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے ہیں. ادروائز وہ کبھی مذاکرات کی ٹیبل پہ نہ آتے. جو ہماری ریسنٹ سٹرائکس ہوئی ہیں اور ان کی چوکیوں پہ قبضہ کیا ہمارے نوجوانوں نے اور ان کو منہ کی کھانی پڑی، یہ ساری وجوہات ہیں. لیکن چونکہ ان کا طالبان دیکھیں ہم ہی نے پالے، ہم ہی، جیسے کرنل صاحب نے کہا کہ کلوتھنگ اور اسٹڈی اور سارا کچھ ہم نے ہی کیا ان کا، کیا نہیں کرنا. تو لیکن اس سب کے باوجود ہم نے ان کو ٹرین بھی کیا. اب وہی ٹریننگ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ نبر ازما ہیں. لہٰذا جی تو اس سب کو کنٹینیو کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مصالحت کی طرف اٹ موسٹ کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر پھر بھی وہ مصالحت پہ نہ آئیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر بلٹ کے سوا، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، پھر بلٹ ہی آخری حل رہ جاتا ہے اور وہ دنیا اس پہ خوش ہوگی، ہمارے دشمن خوش ہوں گے. چونکہ انڈیا کی وہ زبان بول رہے ہیں اس وقت، اسی زبان کو وہ ٹیبل پہ بھی کرتے ہیں، اسی زبان کا وہ عملی مظاہرہ بھی کرتے ہیں، چونکہ وہ انڈیا کی پراکسی وار لڑنا چاہ رہے ہیں. اور پیسہ اس وقت میں آپ کو بتاؤں طالبان کی سب سے بڑی کمزوری پیسہ ہے، اور وہ انڈیا جھونک رہا ہے ان کے ہاں کہ پاکستان کو آپ انگیج کرو تاکہ ہم سندور 2 کنٹینیو کریں. اور وہ جو کل بھی مودی نے بہار میں اپنی تقریر میں کہا ہے کہ میرے سینے میں ابھی بھی جو بدلے کی آگ ہے وہ کم نہیں ہوئی، بلکہ وہ جوں میں وقت گزر رہا ہے وہ زیادہ تیز ہو رہی ہے بدلے کی آگ.